دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ ہم میں سے اکثر لوگ روزمرہ زندگی کی تھکا دینے والی روٹین، افراتفری اور ٹینشن سے بچنے کے لیے دور دراز تفریحی مقامات کا سفر کرنا پسند کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی تو ترجیح یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے علاقوں میں جائیں جہاں آبادی بہت ہی کم ہو یا بالکل نہ ہو۔ کچھ لوگ تو بالکل ہی ریموٹ ایریاز میں اکیلے تنہا سفر کرنا اور رہنا پسند کرتے ہیں۔ ہماری زمین بہت بڑی ہے، اس میں بے شمار ایسے علاقے ہیں جو باقی دنیا سے الگ اور بہت دور ہیں۔ ان میں سے کچھ علاقوں پر تو کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت مقامی آبادی موجود ہے، جبکہ کچھ جگہیں بالکل ہی غیر آباد ہیں۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا میں آپ زیادہ سے زیادہ کتنی دور تک کا سفر کر سکتے ہیں؟ آپ ممکنہ طور پر اس کرۂ ارض پر موجود کسی بھی دوسرے انسان سے زیادہ کتنی دور جا سکتے ہیں؟ دوستو، بحر الکاہل میں واقع دنیا کے سب سے ریموٹ ترین مقام کو پوائنٹ نیمو کہتے ہیں۔ پوائنٹ نیمو کیسے دنیا کا سب سے ریموٹ مقام ہے؟ کیا یہ واقعی میں کوئی جگہ ہے یا صرف ایک تصوراتی مقام ہے؟ اور یہ خلائی اسٹیشنز اور سیٹلائٹس کا قبرستان آخر کیوں کہلاتا ہے؟ اور پوائنٹ نیمو پر کیا ہم جا سکتے ہیں یا نہیں؟ آئیے دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، آئیے اب سب سے پہلے دنیا کے چند دور دراز ترین مقامات پر نظر ڈالتے ہیں۔ چلی کے مغرب میں 3500 کلومیٹر دور بحر الکاہل میں ایک جزیرہ ایسٹر آئلینڈ واقع ہے۔ اس جزیرے سے قریب ترین آبادی ایک اور جزیرہ پٹکرن آئلینڈ ہے، جو ایسٹر آئلینڈ سے تقریباً 1900 کلومیٹر دور واقع ہے۔ لیکن اگر آپ ایسٹر آئلینڈ پر چلے بھی جائیں تو وہاں آپ اکیلے تو نہیں ہوں گے۔ 2017 میں اس جزیرے کی آبادی کم و بیش 8000 نفوس پر مشتمل تھی، لہٰذا آبادی سے دور جانے کے لیے آپ کو ایسٹر آئلینڈ جیسے دور دراز جزیرے سے بھی مزید آگے سفر کرنا ہوگا۔ جنوبی بحر اوقیانوس میں واقع جزیرے ٹرسٹن ڈا کونیا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ زمین کا سب سے دور دراز مقام ہے جہاں انسان آباد ہیں۔ یہ جزیرہ ایک آرکیپیلاگو ہے، یعنی مجموعہ جزائر۔ آرکیپیلاگو ایک ایسا علاقہ ہوتا ہے جس میں جھیلوں، دریاؤں یا سمندر میں بکھرے ہوئے جزیروں کا ایک سلسلہ یا گروپ ہو۔ اس لحاظ سے ان تمام جزیروں کو ایک ہی علاقہ یا جگہ سمجھا جاتا ہے۔ ٹرسٹن ڈا کونیا جنوبی افریقہ سے تقریباً 2800 کلومیٹر دور اور سینٹ ہیلینا جزیرے سے تقریباً 2400 کلومیٹر دور واقع ہے۔ یہ صرف 38 مربع میل پر محیط ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے۔ اس جزیرے میں صرف 250 لوگ آباد ہیں۔ اس جزیرے سے قریب ترین مقام گف آئی لینڈ، جو اسی آرکیپیلاگو کا حصہ ہے۔ یہ دونوں جزیرے ایک دوسرے سے تقریباً 300 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہیں۔ یہ جزائر باقی دنیا سے بہت دور ضرور ہیں، لیکن دوستو انسانی آبادی تو یہاں پر بھی ہے۔ گف آئی لینڈ پر ایک ویدر اسٹیشن قائم ہے اور تقریباً 6 افراد اس جزیرے پر موجود ہی رہتے ہیں۔ بحر ہند یعنی انڈین اوشین میں کرگولن آئی لینڈ جزائر بھی دنیا کے دور دراز ترین مقامات میں سے ہیں۔ یہ براعظم افریقہ کے جنوبی حصے سے تقریباً 3500 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ اس جزیرے پر کوئی مقامی آبادی تو نہیں، لیکن اس پر مستقل طور پر 50 سے 100 کے درمیان فرینچ سائنسدان، انجینئرز اور ریسرچرز موجود ہوتے ہیں۔ دوستو، عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ساؤتھ پول یعنی قطب جنوبی پر پہنچنے پر آپ انسانی آبادی سے سب سے دور چلے جاتے ہیں، لیکن یہ تاثر بھی درست نہیں، کیونکہ امریکہ کا ایک سائنٹیفک ریسرچ سینٹر وہاں پر مستقل طور پر قائم ہے، اور کسی بھی وقت اس ریسرچ سینٹر میں 50 سے 200 کے درمیان لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نارتھ پول یعنی قطب شمالی پر پہنچ جائیں، جو مکمل طور پر برف میں ڈھکا ہوا ہے، تو آپ ناروے اور گرین لینڈ کی کچھ آبادیوں سے محض 1500 سے 2000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوں گے، یعنی نارتھ پول بھی انسانی آبادی سے 1500 کلومیٹر دور ہی واقع ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جنوبی بحر الکاہل میں واقع اس مقام کی جو کرۂ ارض پر انسانی آبادی کا سب سے دور دراز ترین مقام ہے۔ اس مقام کو پوائنٹ نیمو کہتے ہیں۔ پوائنٹ نیمو سے قریب ترین انسانی آبادی کا مقام ایسٹر آئلینڈ ہے، جو تقریباً 2700 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اور ایسٹر آئلینڈ خود کتنا ریموٹ ہے، اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔
इसी तरह अगर पॉइंट नीमो की दूसरी जानिब देखें तो करीब तरीन ज़मीनी आबादी न्यूजीलैंड की है, जो इस पॉइंट से तकरीबन 4,500 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। दोस्तों, समंदर के इस हिस्से को एक तवील अरसे से दुनिया का दूर दराज तरीन हिस्सा तो समझा जाता था, लेकिन पॉइंट नीमो का कोई असल वजूद नहीं था। 1992 में कैनेडियन इंजीनियर्स ने मुख्तलिफ कंप्यूटर टूल्स की मदद से कुर्रे अर्ज़ पर मौजूद सबसे दूर दराज मकाम के कोऑर्डिनेट्स मालूम किए और इसे पॉइंट नीमो का नाम दिया। नीमो लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है कोई नहीं। ये भी कहा जाता है कि ये नाम 1872 में शाया होने वाले एक मशहूर साइंस फिक्शन और एडवेंचर नावल के एक किरदार कैप्टन नीमो के नाम पर रखा गया है। पॉइंट नीमो के मतलब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके इर्द गिर्द के इलाके को स्पेस क्राफ्ट सिमेटरी यानी खलाई जहाज़ों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। दोस्तों, हर दूसरी मशीन की तरह मसनूई सियारा यानी सैटेलाइट और स्पेस स्टेशन वगैरह भी हमेशा के लिए काम नहीं करते। चाहे उनका काम मौसम का मुशाहिदा करना हो, एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस की पैमाइश करना हो या सितारों का मुतालिया करने के लिए ज़मीन से दूर जाना हो। आखिरकार तमाम सैटेलाइट्स और इस तरह की मशीनरी अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद नकारा हो ही जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई पुराना टीवी, वॉशिंग मशीन या एयर कंडीशनर ख़राब हो जाता है। तो सवाल ये है कि होता क्या है जब एक सैटेलाइट नकारा हो जाए। तो इसका जवाब इस बात पर मुनहसर है कि ये सैटेलाइट ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर है। जियो सैटेलाइट्स जिनका मदार ज़मीन से सबसे ज़्यादा दूर होता है, उनके नाकारा होने के बाद उन्हें उससे भी दूर मज़ीद अगले मदार में धकेल दिया जाता है। इस मदार को ग्रेवयार्ड ऑर्बिट कहा जाता है और नाकारा जियो सैटेलाइट्स हमेशा के लिए यहीं पे रहती हैं। लेकिन लियो सैटेलाइट्स या स्पेस स्टेशन जो ज़मीन के करीब तरीन होते हैं, उन्हें दूर ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में धकेलना ईंधन की कमी के बायस मुमकिन नहीं होता। करीब तरीन सैटेलाइट्स के लिए इंजीनियर्स इन्हें स्लो करते हैं और बिलाखिर ये अपने मदार से निकलकर ज़मीन की फ़ज़ा में दाखिल हो जाती हैं। फ़ज़ा में एयर फ्रिक्शन यानी हवा की रगड़ की वजह से ये सैटेलाइट टुकड़ों में तकसीम हो जाती है। हरारत की वजह से टूटने वाले टुकड़ों का दर्जा हरारत आम तौर पर हज़ारों डिग्री तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे पुर्ज़े ज़मीन तक पहुंचने से पहले ही पिघल चुके होते हैं। लेकिन बड़े बड़े कुछ टुकड़े ज़मीन तक पहुंच सकते हैं, इसलिए इनको किसी ऐसे मकाम पर गिराना ज़रूरी होता है जो आबादी से बहुत दूर हो। इस मकसद के लिए साइंसदान एक पेचीदा और दुरुस्त निज़ाम का इस्तेमाल करते हैं ताकि जब ये सैटेलाइट ज़मीन पर गिरें तो आबादी से दूर दराज तरीन मकामात पर गिरें। 1970 की दहाई के अवाइल से पुराने सैटेलाइट्स को ज़ाया करने के लिए बहुत से खलाई प्रोग्राम्स ने पॉइंट नीमो के इर्द गिर्द के इलाके के समंदर को ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये किसी भी इंसानी आबादी से दूर दराज तरीन मकाम है और इसके आसपास कोई शिपिंग रूट भी नहीं है। इसलिए ये नकारा सैटेलाइट्स को गिराने के लिए सबसे महफूज और आइडियल जगह तस्वर की जाती है। ये इलाका 250 से ज़ायद नकारा और मुर्दा सैटेलाइट्स और खलाई जहाज़ों की आखिरी आरामगाह है। इनमें से 6 रूसी खलाई स्टेशंस बशमूर मीर खलाई स्टेशन, यूरोप के 5 खुदकार ट्रांसफ़र व्हीकल्स, जापान के 4 कार्गो क्राफ्ट्स, तकरीबन 145 खुद मुख्तार रूसी सप्लाई जहाज़ और नासा के स्काई लैब खलाई स्टेशन की बाकियात शामिल हैं। मुस्तकबिल में किसी वक्त पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो 500 टन वज़नी है, वो भी नीमो पॉइंट के इर्द गिर्द ही कहीं पर गिराया जाएगा। दोस्तों, यकीनन आप सोच रहे होंगे कि क्या हम पॉइंट नीमो का दौरा कर सकते हैं। तो अफसोस की बात यह है कि पॉइंट नीमो कोई जजीरा या ज़मीन का टुकड़ा नहीं जिसे आप देखें या उसका मुशाहिदा कर सकें, बल्कि ये एक बहुत बड़े समंदर में वाक़या एक कोऑर्डिनेट पॉइंट है। चूँकि समंदर का ये हिस्सा किसी तजारती या सियाहती रूट के दरमियान भी नहीं आता, इसलिए इस पॉइंट नीमो तक पहुँचने के लिए आपको किसी तजर्बेकार कैप्टन की खिदमात ही लेनी पड़ेंगी। दूसरी ऑप्शन ये है कि पॉइंट नीमो के करीब जाने के लिए शायद आपको ओशियन रेस में हिस्सा लेना पड़े, जो हर 3 से 4 साल बाद मुनक्किद होती है। इस रेस के शुरका को याच के ज़रिए
نیوزی لینڈ اور برازیل کے درمیان پوائنٹ نیمو کو عبور کرنا ہوتا ہے اور 14,700 کلومیٹر کا فاصلہ دنیا کے کچھ سرد اور رف پانیوں میں طے کرنا پڑتا ہے۔ اگلی ریس اکتوبر 2022 میں منعقد ہوگی، جس میں شریک ہو کر آپ پوائنٹ نیمو کے قریب جا سکتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر پوائنٹ نیمو پر آپ موجود ہوں تو آپ سے قریب ترین انسان زمین کی بجائے خلا میں ہوگا، یعنی 400 کلومیٹر اوپر اسپیس اسٹیشن پر موجود عملہ۔ پوائنٹ نیمو سائنسدانوں کے لیے کچھ عرصہ تک انتہائی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ 1997 میں امریکی ریسرچرز نے پوائنٹ نیمو کے قریب انتہائی کم فریکوینسی والی آواز کا پتہ لگایا، جس کی وہ کوئی وضاحت نہیں کر سکے۔ انہوں نے اسے بلوپ کا نام دیا۔ اگرچہ پوائنٹ نیمو کے قریب زیادہ زندگی کی کوئی سرگرمی نہیں، یعنی اس علاقے میں سمندری حیات بھی انتہائی کم ہے، لیکن پھر بھی کچھ سائنسدانوں نے قیاس کیا کہ یہ دراصل کسی نامعلوم سمندری جانور کی آواز تھی۔ یہ آواز کئی سالوں تک ایک معمہ بنی رہی اور بالآخر 2005 میں یہ معلوم ہوا کہ یہ آواز انٹارکٹیکا میں برفانی حرکتوں سے آنے والے نان ٹیکٹونک آئس کوئک سے پیدا ہوتی ہے۔ دوستو، پوائنٹ نیمو یقیناً اپنے محل وقوع اور دوسری خصوصیات کے اعتبار سے ایک منفرد اور اچھوتی ترین جگہ ہے۔ تمام انسانی زندگی اور زمین سے دور ہونے کی وجہ سے پوائنٹ نیمو کو اوشینک پول آف ان ایکسیسیبلٹی کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، کیا آپ اگر بہت ہی زیادہ تنہائی پسند ہیں تو آپ پوائنٹ نیمو جانا چاہیں گے؟ اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔